عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه كلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب قائد عالم نور مجسم حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کے امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذالک. عزیزان محترم، عشاء کی نماز کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی. اب آپ شروع رمضان سے جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک آپ سے اہم سوال کرنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ چونکہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے پڑھتے ہیں، جب آپ جماعت سے وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر اس وتر کی نماز کے مسائل کا علم ہونا بھی آپ کو ضروری ہے. سوال یہ ہے، آپ سب سے سوال ہے کہ وتر کی نماز میں امام صاحب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ضم سورت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکعت کو توڑ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر باندھتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے پھر دوبارہ ہاتھ کو باندھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے امام صاحب وتر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورت کرنے کے بعد اگر تکبیر قنوت بھول گئے اور دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گئے، رکوع میں چلے گئے، ہو سکتا نا ایسا؟ بھول ہو سکتی ہے، کسی بھی امام سے ہو سکتی ہے. بھولنا، نماز میں بھولنا یہ بھی نماز کا ہی ایک حصہ ہے. اسی لیے شریعت نے سہو کے بہت سے الگ مسائل ہی بیان فرمائے. نماز میں بھول جائے، نماز میں فلاں چیز بھول جائیں، یا نماز میں فلاں چیز بھول گئے، قاعدہ اولیٰ بھول گئے، سورہ فاتحہ بھول گئے، یا فلاں تکبیر بھول گئے، یا یہ بھول گئے وہ بھول گئے. آپ فقہی مسائل آپ پڑھیں گے تو کتاب الصلاۃ یعنی نماز کا بیان جہاں آپ پڑھیں گے تو وہاں ایک الگ چاپٹر ہی ملے گا آپ کو جہاں سہو کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب بغیر دعائے قنوت پڑھے کے رکوع میں چلے گئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو بولیے، دعائے قنوت پڑھے بغیر امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو پیچھے والے حضرات، کیونکہ امام کی غلطی ہے نا، امام غلطی کرے اور مقتدی خاموش ہو نہیں سکتا. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہر چیز کو ہم برداشت کریں گے، امام کی غلطی برداشت نہیں ہوگی ہم سے. دنیا کا سب میں رواج ہے ایسا، مؤذن صاحب، امام صاحب، ایسی غلطی جسے شریعت غلطی مانے نہیں مانے، ہمارے مزاج کے خلاف بھی اگر لگا تو وہ غلطی ہے. ایسے ہم لوگ، ہماری شان کیا ہے بولے تو امام کی غلطی کو نہیں بخشا جائے گا. ہم ساتھ خون کرے تو بھی معاف، امام صاحب چھینکے تو بھی نہیں، کئی کچھ چھینکے وہ نہیں چھینکنا تھا ان کو، یا چھینکے ایسا چھینکنا تھا، ایسی آواز نہیں آنا تھا. سمجھا؟ اس طرح شیطان علم والوں کے خلاف دل میں بات، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ اللہ سے دور کرانا، آپ کو حضور سے دور کرانا، جنت سے دور کرانا، جہنم سے قریب کرنا ہی اس کا کام ہے. اب اس کے لیے آسان راستہ کیا ہے؟ علم والے جو علماء ہوتے ہیں ان کی نفرت یا ان کے خلاف بغض، ان کے خلاف عداوت، دشمنی لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دینا. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ علماء سے دور ہو جائیں. جب علماء سے ہی دور ہو گئے علم سے محروم رہیں گے، جب علم سے محروم رہے تو پھر آرام سے وہ اپنی انگلی تھما کر وہ جہنم کی طرف لے جانے میں آسانی سے کامیاب ہو جاتا. سمجھا؟ ایسا ہے.
تو پھر امام صاحب رکوع میں چلے گئے، کیونکہ اتنا تو طے ہے، لوگ خاموش ہونے والے نہیں، پیچھے جا کر بات کریں گے کیا بھی آج امام صاحب بھول گئے، وہ تو ہوگا، وہ تو بات کی بات، لیکن نماز میں کیا کریں گے آپ؟ ارے امام صاحب رکوع میں چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، ایسا چلے جائیں گے خاموشی سے، یا آپ لقمہ دیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ لقمہ کون کون دیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کون دیں گے لقمہ؟ اگر آپ پہلی صف میں دوسری صف میں ہیں تو پھر لقمہ کون دیں گے؟ آپ لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو لقمہ دیں گے ان کا خیال ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو لقمہ دیں گے، عموماً کیا کریں گے لوگ؟ لقمہ دیں گے۔ اب جواب صحیح کیا ہے؟ سوال تو ہے کہ بغیر تکبیر قنوت کے رکوع میں چلے گئے امام صاحب، قنوت پڑھے ہوئے چلے گئے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ لقمہ دیں گے، کچھ لوگ ڈاؤٹ میں ہیں کہ کیا جواب ہے معلوم نہیں، کچھ لوگ جو ہے دل گھٹ کر کے بول رہے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی اقتداء کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی، اب اس کا جواب کیا ہے؟ وہ جواب سننے سے پہلے آپ ایک مسئلہ سن لیجئے، جس مسئلے کا سیکھنا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی؟ وتر کی نماز، تنہا آپ پڑھ رہے ہیں، اگر تیسری رکعت میں آپ کو ضم سورت کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا ہے تکبیر قنوت کے بعد، لیکن اگر آپ بھول کر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا ارے میں دعائے قنوت نہیں پڑھا نا، دعائے قنوت پڑھے بغیر ہی میں رکوع میں آ گیا نا، یہ جیسے ہی رکوع میں یاد آئے تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ وہ واپس کھڑا نہ ہو، اور واپس کھڑے ہو کر دعائے قنوت نہ پڑھے، یعنی دعائے قنوت پڑھنے کے لیے رکوع سے واپس وہ کھڑا نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ اپنی نماز کمپلیٹ کرے، قوما کرے، اس کے بعد پھر سجدوں میں چلے جائے، 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے، التحیات پڑھے، ایک طرف سلام پھیر کر 2 مرتبہ سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیر لے، اس کی نماز مکمل ہے۔ رکوع میں یاد آئے تو دعائے قنوت پڑھنے کے لیے واپس کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی بات۔ اسی میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، ارے میں دعائے قنوت نہیں پڑھانا، اب وہ کھڑا ہو گیا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے اور دعائے قنوت پڑھا، تو پہلی بات تو یہاں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کھڑا ہوگا گناہگار ہوگا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی لیکن وہ کیا ہوگا؟ ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہوگا۔ اب اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اخیر میں، اگرچہ وہ دعائے قنوت پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اخیر میں اسے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، لازم ہے، سجدہ سہو کر لینے کے بعد اس کی نماز مکمل ہے، لیکن گناہ ضرور ہے، گناہ بھی ہے، لیکن نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، مکمل ہو جائے گی۔ اب ان دونوں صورتوں میں کہ دعائے قنوت نہیں پڑھنا چاہیے، نماز مکمل کرنا چاہیے، اس صورت میں بھی، اور اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے دعائے قنوت پڑھتا ہے اور پھر اخیر میں سجدہ سہو کر لیتا ہے، دونوں صورتوں میں نماز ہو رہی۔ اب دونوں صورتوں میں اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، سجدہ سہو بھول گیا، نہیں کیا، تو اب اسے دوبارہ اس وتر کی نماز کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ واجب چھوڑنے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا واجب تھا، سجدہ سہو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب اسے دوبارہ اس وتر کی نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 2 باتیں۔ اسی میں تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی رکوع میں چلا گیا دعائے قنوت پڑھے بغیر، غور سے سننا پھر پوچھوں گا میں لاسٹ میں، دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر پھر اس نے کیا کیا؟ دعائے قنوت پڑھا، پھر دعائے قنوت پڑھنے کے بعد سجدے میں گئے بغیر، سجدے میں نہیں گیا، رکوع کیا، کیا کیا؟ دوبارہ پھر سے رکوع کیا۔ پہلے والے شخص نے کیا کیا؟ رکوع میں یاد آیا تو وہ کھڑا نہیں ہوا، نماز مکمل کر لیا، سجدے سہو کر لیا، نماز مکمل۔ دوسری صورت میں کیا ہے؟ رکوع میں یاد آیا، کھڑا ہو گیا اور دعائے قنوت پڑھا، پھر رکوع نہیں کیا، وہ اخیر میں جا کر سجدے سہو کر لیا، نماز مکمل۔ ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو نہیں کرنے کی صورت میں نماز کو لوٹانا پڑے گا، کر لیا تو کیا بھی حرج نہیں۔ تیسری یہاں بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے دعائے قنوت کھڑے ہو کر واپس پڑھا اور پھر دوبارہ اس نے رکوع کیا،
اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب رکوع کر لیا تو اب اسے دوبارہ اس نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. گناہگار تو ہوگا ہی کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا, دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر کھڑا ہو گیا تھا تو اب اسے دوبارہ رکوع نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن رکوع اس نے چونکہ دوبارہ کر لیا, اس دوبارہ رکوع کی وجہ سے سجدہ جو فرض ہے اس میں تاخیر ہو گئی. اس تاخیر کی وجہ سے, اور یہ تاخیر غلطی سے نہیں ہوئی ہے, جان بوجھ کر ہوئی ہے. دعائے قنوت پہلے جو وہ بھولا تھا وہ بھولنے کی وجہ سے تھا, لیکن دوسری مرتبہ جو وہ رکوع کر رہا ہے, یہ رکوع کیسے ہوا ہے؟ جان بوجھ کر ہوا ہے. جان بوجھ کر کسی واجب کو ترک کرنا, کیونکہ واجب کیا تھا؟ دعائے قنوت ختم ہوتے ہی فوراً سجدے میں جانا واجب تھا, لیکن اب اس واجب میں وہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے. اور اصول کیا ہے؟ کسی بھی واجب کو جان بوجھ کر تاخیر سے ادا کرنا, یہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اس شخص پر واجب کر دیتا ہے. یعنی وہ نماز اگرچہ وہ آخر میں سجدہ سو کرے تو بھی اس کی نماز کی بھرپائی ہونے والی نہیں ہے, کیونکہ جان بوجھ کر واجب کو چھوڑا ہے, لہٰذا اسے دوبارہ اپنی وتر کی نماز کو لوٹانا پڑے گا. سمجھ گیا؟ یہ تین مسئلے اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے. اب یہی تین باتیں امام کے لیے بھی ہیں. جماعت سے اب وتر کی نماز ہو رہی ہے, اب اس کے لیے بھی یہی. پہلی بات, امام صاحب بھول کر رکوع میں چلے گئے, رکوع میں یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے. اب وہ امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ واپس کھڑے نہیں ہونا چاہیے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے, بلکہ قومہ کرنے کے بعد سجدہ کر لینا چاہیے اور اخیر میں سجدے سہو کر لینا چاہیے. نماز کمپلیٹ ہو گئی, مکمل ہو گئی. دوسری صورت, اگر امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع میں یاد آیا اور وہ کھڑے ہو گئے دعائے قنوت پڑھنے کے لیے, تو ان کے کھڑنے کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے؟ گناہگار ہوں گے, لیکن آخر میں پھر بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. سجدہ سہو کر لیے تو اب ان کی نماز مکمل نہیں کی ہے تو اس نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. تیسری صورت, امام صاحب کھڑے ہو گئے رکوع سے, دعائے قنوت پڑھے, پھر انہوں نے دوبارہ رکوع کیا. اب دوبارہ اگر انہوں نے رکوع کر لیا تو اب آخر میں جا کر سجدہ سہو کریں یا نہ کریں, دونوں صورتوں میں انہیں اپنی نماز کو واپس لوٹانا پڑے گا. یہ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے بھی ہے اور امام صاحب کے لیے بھی. لیکن اب وہ اصل مسئلہ کیا, امام صاحب تو غلطی کر دیے, بھول گئے, سہو ہو گیا ان سے, لیکن اب مقتدی کیا کریں گے؟ لقمہ دیں گے کہ خاموش امام صاحب کے پیچھے پیچھے رکوع میں چلے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاموش ہو کر وہ امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ رکوع میں چلے جائیں گے. جس نے بھی, اب ہوشیار بنتے لوگ نا بول لینے کے لیے, میں لقمہ دیا, اب جس نے بھی امام کو لقمہ دیا, جس نے بھی امام صاحب کو لقمہ دیا, یہ بتانے کے لیے امام صاحب کو کہ آپ سے سہو ہو گیا ہے, اٹھیے آپ دعائے قنوت پڑھیے, اس معنی میں لقمہ دیا جاتا ہے. تو اگر کسی بھی مقتدی نے وہ امام جو دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا جاتا ہے, اس امام کو اگر کسی بھی مقتدی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز اسی وقت ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ رکوع میں جانے کے بعد دوبارہ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. تو مقتدی نے امام کو گناہ کا حکم دیا, گناہ کرنے کے لیے لقمہ دیا, تو یہاں لقمہ نہیں دینا چاہیے تھا. تو اصول یہ ہے, جہاں لقمہ نہیں دینا چاہیے وہاں اگر کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا تو لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز چلی جاتی ہے فوراً. کیا کرنا پڑے گا اس مقتدی کو؟ دوبارہ رکعت باندھ کر اسی وقت اپنی جگہ کھڑے کھڑے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ نئے سے نیت کر کے پھر نئے سے شروع سے امام کی اقتداء کی اسے نیت کر لینی ہے. نیت کر کے پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی 2 رکعت اٹھ کر کھڑے ہو کر وہ ادا کرے گا. تیسری رکعت تو اسے مل رہی ہے. اب یہاں یہ تو لقمہ دے دیا, اب امام صاحب ارے ہمارے جمیل بھائی لقمہ دیے نا بول کر کھڑے ہو گئے. کیا واسطے کھڑے ہوئے؟ دعائے قنوت پڑھنے کے لیے. اب امام کی نماز بھی چلی گئی, امام کی گئی تو آپ کی رہتی کیا؟
امام کی گئی تو جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان سب کی چلی گئی. تو لقمہ دینے والے مقتدی کی نماز بھی چلی جاتی ہے اور لقمہ لینے والے امام کی نماز، اور اس کی وجہ سے سارے مقتدیوں کی نماز بھی بیکار ہو گئی. اب نئے سے سب لوگوں کو وتر کی نماز پڑھنی ہے. تو لقمہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں دینا ہے اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں لقمہ نہیں دینا ہے، خاموش رہنا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ امام اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے اور امام کی متابعت میں رکوع میں چلا جانا چاہیے. امام صاحب اخیر میں سجدے سہو کر کے آپ کی اور اپنی نماز امام صاحب بچا لیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.